اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ٹی وی کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک درویش، شیطان اور اڑنے والی بھیڑوں کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین اکرام، گنجینہ اسرار فارغ از دوری مجذوب وحدت نسبت رسول صاحب جلال و کمال حضرت سید شاہ کمال کیتھلی رحمت اللہ تعالی علیہ فخر السادات گیلانیہ قادریہ ہیں۔ آپ بغداد شریف کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی حافظ حاجی سید محمد عمر ہے۔ وہ ایک کامیاب طبیب ہونے کے علاوہ ایک عالم با عمل بھی تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت 7 شوال سن 835 ہجری بمطابق سن 1431 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کا نام اسم گرامی کمال الدین حسین تھا۔ آپ کی کنیت ابو البرکات تھی اور لال دیال لقب تھا۔ ایک روز حضرت فضیل قادری علیہ رحمہ آپ کے یہاں تشریف لائے تو آپ کو دیکھ کر آپ کے والد بزرگوار سے آپ کے متعلق یوں فرمایا: یہ لڑکا ہادی کامل ولی عادل، آپ کو مبارک ہو۔ یہ بچہ اولیاء کے زمرے میں مراتب عالیہ پر فائز ہوگا، اس کا علم وسیع ہوگا اور عمر دراز ہوگی۔ بچپن ہی سے آپ میں ترک و تجرید کے آثار نمایاں تھے۔ بچوں کی طرح کھیل کود میں دلچسپی نہ لیتے، جنگلوں میں گھومنا پھرنا آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ کھانا پینا بھی برائے نام تھا، اگر مل جاتا تو کھا لیتے ورنہ نہیں۔ بچپن ہی سے آپ حالت جذب میں رہتے تھے۔ ایک روز حسب معمول آپ گھر سے غائب تھے۔ آپ کے والد ماجد آپ کی تلاش میں نکلے۔ ایک جنگل میں پہنچ کر دیکھا کہ آپ ایک درخت کے نیچے مراقبہ میں بیٹھے ہیں۔ آپ کو اسی وقت روحانی قوت کے ذریعے معلوم ہوا کہ آپ کے والد ماجد تشریف لائے ہیں۔ آپ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کے والد ماجد نے گھر آ کر تمام واقعہ اہل خانہ سے بیان کیا۔ آپ کے والد بزرگوار نے آپ کی یہ حالت دیکھ کر بخوبی اندازہ لگا لیا کہ آپ کی تعلیم و تربیت ان کے بس کی بات نہیں۔ انہوں نے آپ کو حضرت فضیل قادری علیہ رحمہ کے سپرد کیا۔ چنانچہ آپ کی تعلیم و تربیت حضرت فضیل قادری علیہ رحمہ کے نگرانی میں ہوئی۔ آپ بہت جلد علوم ظاہری باطنی کی تکمیل اور تحصیل سے فارغ ہو کر حضرت فضیل قادری علیہ رحمہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور انہی سے خرقہ خلافت بھی پایا۔ آپ نے سلوک کے تمام مدارج طے کیے، ریاضت و مجاہدہ عبادت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کے روحانی کمالات سے متاثر ہو کر آپ کو ہندوستان کی ولایت عطا فرمائی۔ ہندوستان جا کر تدم آخر رشد و ہدایت میں مشغول رہے۔ آپ کا وصال با کمال 28 جمادی الثانی سن 981 ہجری بمطابق سن 1572 کو کیتھل میں ہوا۔ مزار پر انوار کیتھل شریف ضلع کرنال انڈیا میں مرجع گاہ خاص و عام ہے، جہاں پر آج بھی ہزاروں گم کردہ راہ حاضری دے کر گوہر مقصود حاصل کرتے ہیں۔ رہے آستان سلامت، رہے برقرار شاہی۔ یہاں ہم آپ کی چند کرامات پیش کرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز ایک ہندو جوگی آپ کے یہاں آیا۔ آپ کے چھوٹے بیٹے کو کمزور دیکھ کر اس ہندو جوگی نے صاحبزادے سے وجہ پوچھی تو صاحبزادے نے بوجہ کم عمری کے صاحب بتا دیا کہ کئی دن کا فاقہ ہے اور کھانے کو کچھ نہیں۔ ہندو جوگی چلا گیا، واپس آیا تو ایک پارس پتھر لے کر آیا اور آپ کی خدمت میں وہ پتھر پیش کرتے ہوئے کہنے لگا: حضور، اگر یہ پتھر کو لوہے سے مس کیا جائے، ٹچ کیا جائے تو لوہا سونا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جوگی چلا گیا۔ جب واپس آیا کچھ دنوں کے بعد تو وہی حالت دیکھ کر پھر حیران ہوا۔ یہ دیکھ کر آپ سرکار نے اس جوگی کو اپنے ساتھ لیا اور باہر چلے گئے۔ باہر جا کر آپ نے رفع حاجت کی اور مٹی کا ایک ڈھیلا لے کر زور سے زمین پر مارا۔ جہاں وہ زمین پر لگا تھا وہ جگہ سونے کی بن گئی۔ آپ نے اس جوگی سے کہا: جتنا چاہو اٹھا سکتے ہو۔ پھر بتایا کہ ہم نے فاقہ کشی صرف اس لیے کی ہے کہ یہ سنتے رسول ہے۔ بعد ازاں اس جوگی کے پتھر کو آپ نے دریا میں ڈلوا دیا۔ بالکل اسی طرح آپ کی ایک کرامت زبان زد عام ہے کہ ایک بار آپ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ سیاحت کرتے ہوئے لکھنؤ کے مضافات میں پہنچے۔ یہ علاقہ جنوں، پریوں اور شیطانی عملیات کرنے والوں کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ ایک رات آپ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ مریدین باصفاق کے ہمراہ اپنے خیمہ میں موجود تھے۔ خیمے کے تھوڑے فاصلے پر بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ تھا۔ آدھی رات کے قریب اچانک اس طرف سے بھیڑوں کے بلبلانے کی تیز آوازیں آنا شروع ہو گئی۔
ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بھیڑ بکریاں کسی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ آپ سرکار نے اپنا تھیلا اٹھایا، عصا ہاتھ میں تھاما اور اس جانب چل دیے جس طرف بھیڑوں کا ریوڑ تھا۔ جب آپ قریب پہنچے تو عجیب منظر دیکھا۔ بھیڑیں اپنے گلے سے ہوا میں اڑتی، پھر نیچے گر جاتی، پھر اڑتی، پھر نیچے گر جاتی۔ گلے کے چاروں اطراف بھیڑیں ہوا میں گویا اڑ رہی تھیں۔ ذرا قریب گئے تو دیکھا کہ ان بھیڑوں کا چرواہا اس گلے کے دروازے کے باہر بے بس بیٹھا آنسو بہا رہا ہے اور بھیڑوں کو دیکھے جا رہا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً گلے میں داخل ہو گئے۔ گلے میں کیا دیکھا کہ ایک عجیب و غریب شکل و صورت والی پرچھائی ان بھیڑوں کو اٹھا اٹھا کر پٹخ رہی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آگے بڑھ کر اس کو روکنا چاہا تو وہ پرچھائی آپ کی طرف بڑی، گویا آپ پر حملہ کرنے لگی تھی۔ آپ نے اپنا عصا مبارک اٹھایا، خدا کا نام لے کر ایک عصا زور سے اس پرچھائی پر مارا۔ عصا مبارک کا لگنا تھا کہ وہ پرچھائی گویا منہ کے بل جا گری اور تڑپنے لگی۔ پھر آپ نے آیت کریمہ کا ورد کیا اور اس پرچھائی پر پھونک ماری تو وہ دھواں بن کر فضا میں تحلیل یعنی گم ہو گئی۔ بھیڑیں خاموش ہو گئیں، پرسکون ہو گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر گڈریا آگے بڑھا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدم بوس ہوا اور کہنے لگا، حضور، ہر چاند کی 11 تاریخ کو یہ شیطان گلے میں آ کر کئی بھیڑوں کو مار جاتا تھا۔ آپ سرکار نے فرمایا، یہ شیطان تھا جس کو آج ہم نے جہنم رسید کر دیا۔ اب تم ہر چاند کی 11 کو حضور غوث پاک سرکار کی 11ویں کا ختم دلایا کرو، فلاح پاؤ گے۔ اور اس طرح چند ہی دنوں میں وہ روڑ پتی چرواہا کروڑ پتی بن گیا۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تبع تابعین اور اولیاء عظام کے، میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری ہسپتال کا قیام کیا ہے، جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے۔ اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج ذیل طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ۔ مولا حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر یہ سحری کا اہتمام ہو رہا ہے۔ حضور سرکار غریب نواز کے عاشق چاہنے والے یہاں پر بیٹھے ہیں حضور کی بارگاہ کے اندر اور سحری کا اہتمام کیا جا رہا ہے خدام حضور سرکار غریب نواز کی جانب سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نواز کی بارگاہ میں صبح میں تمام عاشقان غریب نواز کے لیے یہاں پہ اہتمام چل رہا ہے سحری کا۔ مولا